خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ زمین کیسے وجود میں آئی اور زمین پر زندگی کا عمل کیسے شروع ہوا۔ اس کی کوئی ٹھوس وضاحت تو موجود نہیں ہے، پر بہت زیادہ تھیوری اس پر موجود ہیں جو کہ ماننے کو بھی آتی ہیں اور کچھ نہ ماننے کو بھی آتی ہیں۔ تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ زمین کی تشکیل ایک پیچیدہ اور دلچسپ عمل ہے جو اربوں سال پہلے ہوا تھا، تقریباً 4 بلین سال پہلے۔ یہ وسیع پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے کہ زمین نظام شمسی میں دیگر آسمانی اجسام کے ساتھ تقریباً 4 بلین سال پہلے واقعات کی ایک سیریز کے ذریعے تشکیل پائی۔ زمین کی تشکیل کے لیے سرکردہ نظریہ نیبولر مقروضے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زمین کیسے وجود میں آئی، اس کی ایک آسان وضاحت کچھ یوں ہے۔ نظام شمسی کی تشکیل۔ ہمارا نظام شمسی گیس اور دھول کے ایک بڑے بادل کے طور پر شروع ہوا جسے سولر نیبولا کہتے ہیں۔ یہ نیبولا زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل تھا، اس کے ساتھ دیگر عناصر کی ٹریس مقدار تھی۔ نیبولا کا خاتمہ کچھ بیرونی قوت جیسے قریبی سپر نووا یا گزرتے ہوئے ستارے سے جھٹکا شمسی نیبولا کو اپنے آپ میں گرنے کا سبب بنا۔ اس واقعے نے کشش ثقل کی کوشش کو متحرک کیا، جس کی وجہ سے نیبولا تیزی سے گھومتا رہا اور گھومنے والی ڈسک میں چپٹا رہا۔ ڈسک جس کو ہم ملکی وے یا کہکشاں بھی بولتے ہیں، جس کے ارد گرد ایک چکرویو میں سبھی ستارے ایک دوسرے کے آس پاس گھومتے ہیں۔ پروٹو پلانٹری ڈسک جسے ہوا، اس نے گیس اور دھول کی گھومتی ہوئی ڈسک بنائی جسے پروٹو پلانٹری ڈسک کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسک ایسے مواد پر مشتمل تھی جو آخر کار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیارے، چاند، کشت گردہ اور 2 مکیات بنے۔ ایکریشن پروٹو پلانٹری ڈسک کے اندر دھول اور گیس اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکنے لگے اور بڑی بڑی چیزوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے جنہیں سیارہ نما کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سیارے آپس میں ٹکرا گئے اور جم ہو گئے۔ آخر کار سیارے کی سائز کی کافی زیادہ سیارے بن گئے۔ ٹرسٹرل سیارے کی تشکیل۔ سورج کے قریب جہاں درجہ حرارت زیادہ تھا، صرف چٹانی مواد ہی گرمی کو برداشت کر سکتے تھے۔ اس خطے میں چٹانی سیاروں نے زمین، عطارد، زہرہ اور مریخ سمیت اراضی سیارے بنانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تفرق جیسے جیسے زمین بڑی ہوتی گئی، اس کا اندرونی حصہ گرم اور پگھلتا ہوا ہوتا گیا۔ یہ عمل جیسے تفریق کے نام سے جانا جاتا ہے کی وجہ سے گھنے مادے کور کی طرف ڈوب جاتے ہیں جبکہ ہلکے مواد کی سطح پر اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زمین کی تہوں کو تشکیل ہوئی، ایک دھاتی کور، ایک نیم ٹھوس مینٹل اور ایک ٹھوس کرسٹ۔ جب زمین اپنے وجود میں آئی تھی تو زمین کی سطح انتہائی نرم اور گرم تھی، اس میں کوئی جزیرہ موجود نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور آج جو ہم خطے، جو ملک دیکھتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین کی سطح ٹھنڈی اور مضبوط ہوتی گئی، فضا میں پانی کے بخارات گاڑھے ہوئے اور بارش کے طور پر گرے۔ آخر کار نشیبی علاقوں کو سمندر نے گھیر لیا۔ زمین کا ابتدائی ماحول بنیادی طور پر آتش فشاں سرگرمی کے دوران خارج ہونے والی گیسوں پر مشتمل ہوتا تھا، بشمول آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن۔ مسلسل ارضیاتی عمل۔ اربوں سالوں میں زمین کی سطح مختلف ارضیاتی عمل سے گزری، بشمول ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت، آتش فشاں کی سرگرمی، کٹاؤ اور موسمیاتی تبدیلی۔ ان عملوں نے سیارے کے عزموں اور مناظر کو تشکیل دیا۔ زندگی کی تشکیل، جسے ایبیوجینس یا بائیوجینسی بھی کہا جاتا ہے،
اس سے مراد غیر جاندار مادے سے جانداروں کا وجود میں آنا ہے۔ اگرچہ زندگی کی صحیح ابتدا جاری سائنسی تحقیقات اور بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کئی نظریات موجود ہیں کہ زمین پر زندگی کیسے پیدا ہوئی ہوگی۔ یہاں کچھ ہم اہم باتیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی رائے بہتر لگتی ہے۔ کیمیائی ارتقاء ایک نمایاں نظریہ بتاتا ہے کہ زندگی کا آغاز کیمیائی ارتقاء کے عمل سے ہوا۔ ابتدائی زمین میں ایک ابتدائی سوپ تھا، ایک ایسا ماحول جو نامیاتی مالیکیولز جیسے امینو ایسڈ، شکر اور نیوکلیوٹائڈ سے بھرپور تھا۔ یہ مالیکیول توانائی کے ذریعے جیسے بجلی، الٹرا وائلٹ تابکاری، آتش فشاں سرگرمی سے متاثر ہو سکتے تھے۔ کیمیائی رد عمل سے گزرتے ہوں گے جو بالآخر پروٹین اور نیوکلک ایسڈ جیسے پیچیدہ مالیکیولز کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ آر این اے ورلڈ ہائپوتھیسس آر این اے رائبو نیوکلیک ایسڈ تجویز کرتا ہے کہ ہائپوتھیسس نے زندگی کی ابتدا میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آر این اے ایک ورسٹائل مالیکیول ہے جو جینیاتی معلومات کو ذخیرہ کرنے اور کیمیائی رد عمل کو تبرئ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مالیکیول پہلی آر این اے خیال کیا جاتا ہے کہ ابتدائی خود ساختہ زندگی کی شکلوں کے پیش خیمہ کے طور پر کام کر سکتے تھے۔ گہرے سمندر کے ہائیڈرو تھرمل وینٹ ایک اور مقروضے سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گہرے سمندر کے ہائیڈرو تھرمل وینٹوں کے ارد گرد پیدا ہوئی ہوگی۔ یہ وینٹ معدنیات سے بھرپور گرم پانی کو سمندر میں چھوڑتے ہوں گے جس سے کیمیائی رد عمل کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوتا ہوگا۔ اس طرح کی ترتیبات ابتدائی زندگی کی شکلوں کے ظہور میں معاونت کے لیے ضروری توانائی اور کیمیائی اجزاء فراہم کر سکتی ہے۔ پرنسپ پریمیا مقروضہ یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی کائنات میں کہیں اور پیدا ہوئی ہوگی اور پھر کائناتی واقعات جیسے دو میکیت کے اثر انٹرسٹیلر ڈسٹ کے ذریعے زمین پر پھیل گئی۔ اگرچہ پرنسپ پریمیا کا خیال خود زندگی کی ابتدا کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس سے امکان پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کسی دوسرے سیارے پیدا ہوئی ہو اور پھر اسے زمین پر منتقل کیا گیا۔ مٹی تھیوری کا نظریہ بتاتا ہے کہ زندگی معدنیات خاص طور پر مٹی کی سطحوں پر بنی ہوگی۔ مٹی کے معدنیات کیمیائی رد عمل کے لیے اتپریک کے طور پر کام کر سکتے ہیں، پیچیدہ نامیاتی مالیکیولز کی تشکیل میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جبکہ یہ نظریات قابل فہم وضاحتیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قطعی طور پر ثابت نہیں ہوا کہ ممکنہ طور پر زندگی کی ابتدا کا اصل عمل مختلف عوامل کا مجموعہ رہا ہوگا یا نہیں، جس میں کیمسٹری، ارضیات اور ماحولیاتی حالات کے درمیان پیچیدہ تعاملات شامل ہیں۔ فلکیات اور تجرباتی معلومات میں تحقیق ان حالات کی کھوج جاری رکھے ہوئے ہے جن کے تحت زندگی زمین پر ابھری ہوگی اور کائنات میں کسی اور جگہ زندگی کے وجود کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی ابتدا کو سمجھنے کی جستجو ایک دلچسپ اور چیلنجنگ سائنسی محور رہا ہے، اور زمین کس طرح وجود میں آئی اس کی بھی کافی زیادہ تھیوری ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ ان پیچیدہ عملوں کے ذریعے ہمارا سیارہ زمین وجود میں آیا ہوگا جس نے زندگی کی بنیاد فراہم کی کہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ زمین کی تشکیل ہمارے سیارے زندگی کے ارتقاء کا مطالعہ سائنسی تحقیق اور تلاش کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ایسی ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور سائنس سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔